تو ٹرانسجینڈر صرف تبدیلی لباس نہیں ہے، ٹرانسجینڈر مشابہت فی اللباس صرف نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش نفس سے سیلف ریسیو آئیڈینٹی حاصل کرنا، یہ ہے ٹرانسجینڈر. اور اسی کے بارے میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خارج سراؤں کے حقوق کی بات بالکل نہیں ہے. مزید تفصیلات جو ہیں اس ایکٹ کے مطابق کوئی شخص بھی، جیسے میں نے کہا کہ کسی وقت بھی جا کے اپنی آئیڈینٹی لیگلی تبدیل کرا سکتا ہے. اور فرض کیجیے آج اس نے جا کے یہ کلیم کیا کہ میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا ہوں ایک تبدیلی، لہٰذا مجھے آج سے خاتون تسلیم کر لیا جائے، اور تھوڑے عرصے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تو میں نے غلطی کر لی تھی، اور پھر وہ دوبارہ چلا جائے، وہ کہے کہ جناب میری آئیڈینٹی چینج کی جائے، میں نے میل سے فیمیل کروائی تھی لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے غلط کر لیا تھا، اب مجھے دوبارہ فیمیل سے آپ میل کے خانے میں رجسٹر کریں اور میرا شناختی کارڈ تبدیل کر دیں، تو ان کو سروسز پرووائڈ کی جائیں گی اور ان کی خدمت کی جائے گی. یہ تو اب تک جو ہم نے گفتگو کی، ہم نے کہا کہ شرعی اعتبار سے اس صورتحال کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے کچھ قانونی پہلوؤں کی. تو قانونی پہلوؤں کی طرف ایک بات تو یہ ہے کہ قانوناً اس ایکٹ نے لوگوں کو اجازت دیتی اس بات کی جس کی اللہ اور اس کے رسول نے اور ہماری شریعت نے اور ہمارے دین نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس سے منع کیا اور روکا. 2016 میں ایک بل آیا تھا اور قانون بنا، اور وہ تھا تحفظ حقوق نسواں بل. جب میں اسلام نظریاتی کونسل میں تھا، جب یہ بل کونسل کے بعد بھیجا گیا اور کونسل نے اس پہ اپنی رائے دی، تو انہوں نے اس بل کو یکسر مسترد کیا. کیوں؟ کہ اس بل میں بہت ساری خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مرد ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ کوئی تشدد آمیز سلوک کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خاتون جو ہے وہ ان اداروں کو جو اس سروسز کے لیے بنائے جائیں گے وہاں اگر وہ رپورٹ کر دے، تو اگر وہ ہیبیچول ہے 2-3 مرتبہ اس نے زیادتی کی ہے، تو پھر وہ ادارے والے آئیں گے، اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اس ہسبینڈ کو، اور اس کے گلے میں ایک لعنت کا توق ڈالیں گے جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ عادی مجرم ہے تشدد کرنے والا، یا اس کے پاؤں میں ڈال دیں گے یا اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنا دیں گے. تو ہم نے جب اس کو دیکھا، ہم نے کہا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ تشدد کو روکنے کے لیے ہے، اچھی بات ہے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، نہ دیگر خواتین پہ نہ اپنے گھر کی خواتین پہ، یہ بات تو اچھی ہے، لیکن اس بات کے پیچھے جو چیزیں مضمر ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، ان پہ ذرا غور کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور کوئی خاتون اپنے مرد کو وہاں بھجوا دے، تو اب اس کے بعد وہ اپنی زندگی پہلے جیسی محبت کی زندگی گزار سکیں گی؟ فرق آ جائے گا، فرق آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے وہ اس غصے میں واپس آنے سے پہلے کہے تم نے میرے گلے میں ایک توق ڈالا ہے، تو جو توق تمہارے گلے میں نکاح کا تھا وہ میں نے اتار کے پھینک دیا، جاؤ جہاں جانا چاہ سکے گا. تو یہ خاندانی نظام کی تباہی کا ایکٹ تھا. اس لیے کونسل نے جائزہ لینے کے بعد کہا نہیں، یہ تو خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ایکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے بارے میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کوئی تشدد کا معاملہ گھر میں ہو جائے تو کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو 2 آدمی بٹھاؤ یا 2 سے زیادہ بٹھائیں، لیکن ہوگا یہ کہ کچھ لوگ ادھر سے اور کچھ ادھر سے، کچھ مرد کے رشتہ دار کچھ خاتون کے رشتہ دار، ان کو بٹھاؤ، آپس میں بٹھا کے سمجھائیں، مجھے صلح کروا دیں. اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ یہ بیل جو ہے منڈے چڑھنے والی نہیں ہے، تو پھر خاتون کو مشورہ دیں، آپ سے خلا لے لیں، روز کا مسئلہ ہے. اور خلا تو تیسری پیشی میں بڑے آرام سے عدالت ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ جناب خلا ہو گیا. اس شریعت نے راستہ رکھا ہے، بتایا ہے کہ تشدد ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا لا علاج ہو گیا ہے اور اسلامی شریعت میں اس کا کوئی علاج نہیں. تو اس بل کو بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہہ کر واپس کیا تھا کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو بگاڑنے والا بل ہے. اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں کہ کوئی خاتون اگر گھر سے ناراض ہو جائے اپنے شوہر سے، تو
تو وہ جا کے کہاں پناہ لے لیں؟ دارالامان میں. اور دارالامان کی کیفیت آپ حضرات نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی. 2 ہندو لڑکیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا دہلی کے علاقے میں، اور دونوں پڑھی لکھی تھی ماشاءاللہ، ڈاکٹرز تھیں. جب عدالت میں ان کی پیشی ہوئی تو عدالت کے روبرو انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا کہ ہم اپنی خوشی سے ان لڑکوں کے ساتھ ہم نے نکاح کیا ہے، شادی کی، ہم پہ کسی کا دباؤ نہیں تھا، کوئی پریشر نہیں تھا، اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے، آپ کا مذہب بھی اور ہمارا مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ جہاں چاہیں اپنا نکاح کر سکتی ہیں، کہ آپ بالغ ہیں، اپنا فیصلہ آپ نے خود کر لیا، تو ہمیں کیا اعتراض. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں فورس کیا ہو. تو عدالت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج ہم نے آپ کی بات سن لی، مزید جو ہے وہ 3 دن کے بعد عدالت پھر لگے گی، پھر سنیں گے، اس وقت تک آپ کو ہم دارالامان بھیجتے ہیں. تو وہ لڑکیاں عدالت کے فرش پہ لیٹ گئیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں جہنم بھیج دیں مگر ہم دارالامان نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دارالامان میں لڑکیوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوتی ہے. اس ایکٹ میں بھی یہ لکھا ہوا کہ ایسی بچیوں کو یا ایسی خواتین کو جن کا گھر میں کوئی جھگڑا وگڑا ہو جائے گا، ان سے کہا جائے گا بیوی اتنے دن تم جا کے دارالامان میں رہو، ہم صلح صفائی کی اور اس کی کوشش کرتے ہیں. تو کسی نے اس کو اسی لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ دارالامان کا نام دارالامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے امان دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، کسی کو نہ لے جائے وہاں پر. قانونی اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو آئین پاکستان میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک بات بڑی موٹی سی واضح سے لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا. اب قرآن و سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی جنس جو ہے وہ منع ہے قرآن و سنت کی روح سے. آپ قانون بنائے چلے جا رہے ہیں ٹرانسجینڈر کا، تبدیلی جنس کا، تو آپ نے تو آئین کی بھی خلاف ورزی کی ہے. اسی لیے بہت سے اسکالرز نے اور بہت سے لائرز نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، تاکہ جو ہے وہاں یہ بات کہی جا سکے کہ جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت بن نہیں سکتا، اور یہ ہے خلاف قرآن و سنت، تو یہ بن کیسے گیا اور یہ نافذ کیسے ہو. اب عدالت نے کیا کیا کہ اس نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے پوچھا، جو منسٹری تھی ہیومن رائٹس کی، ان سے پوچھا کہ آپ نے اس پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لی تھی؟ کیونکہ پاکستان میں یہ ادارہ اس لیے وجود میں آیا کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کونسل میں بھیجا جائے، اور کونسل میں ہر مکتبہ فکر کے علماء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو ان کی رائے ہوگی وہ ایسی ہوگی جیسے سرکاری طور پر کسی فتویٰ کونسل کی رائے ہو. آپ نے بھیجا تھا؟ انہوں نے کہا جی بھیجا تھا. تو کونسل نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں جھوٹ بولنے کا ہمارا طریقہ ہے. انہوں نے کہا جی بالکل، کونسل نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ قانون، اور ججز کو پتا تھا کہ کونسل میں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، کل جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے سیکرٹری کو یہاں بلائیں یا چیئرمین کو یہاں بلائیں، اور وہ یہاں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں کہ کیا ہوا تھا. اب جب اگلے دن کونسل کے نمائندے آئے اور ان سے عدالت نے پوچھا کہ کونسل میں یہ ایکٹ، یہ بل گیا تھا، تو آپ لوگوں نے اس پہ کیا رائے دی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے اسے یکسر مسترد کیا تھا کہ پاکستانی معاشرے کے مزاج کے اور ہمارے اسلامک کلچر کے یہ یکسر خلاف ہے، یہ نہیں بننا چاہیے. جہاں تک خواجہ سلام کے حقوق کا تعلق ہے وہ آلریڈی ہمارے ہاں موجود ہیں، کونسل بھی اس پہ سفارشات دے چکی ہے، وہ نافذ العمل بھی ہیں، کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. آپ کتنی ڈٹائی کے ساتھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. شرعی عدالت سے اب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ اس پہ فیصلہ دے گی اور یہ پھر بل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایکٹ ختم ہو جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خیالست و محالست و جنون، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سود کا مسئلہ تھا، سود کا مسئلہ فیڈرل شریعت کورٹ میں گیا، 20 سال کورٹ نے یہ طے کرنے میں لگا دیے کہ یہ سود ہے بھی یا نہیں جو لوگوں کو مل رہا ہے، اور سود کی ڈیفینیشن کیا ہے. 20 سال، اور 20 سال کے بعد وہ جو چیف جسٹس تھے ابھی وہ جانے والے تھے، ریٹائر ہونے والے تھے، انہوں نے جاتے جاتے ایک چھکا لگا لو. انہوں نے چھکا لگا اور انہوں نے کہا کہ جناب سود حرام ہے اور بینک جلدی جلدی اپنے اس نظام کو تبدیل کریں، اور انہوں نے ڈیڈ لائنز دے دی، اور اس کے بعد وہ تو چلے گئے
اور گورنمنٹ نے کیا کیا کہ فوری طور پر 4 بینکوں کو کھڑا کر دیا اور اسٹیٹ بینک کو کہ جائیں جا کے اپیل کر دیں. انہوں نے اپیل کر دی، وہ 20 سال کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا. اگر ہم یہ توقع کریں کہ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ جو ہے اس پہ کوئی ایسا فیصلہ دے دے گی جس سے ہمارا معاشرہ بے حیائی سے بچ جائے گا، ہومو سیکچولیٹی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ اس ایکٹ کے بعد جو اس کے رولز بنے عمل درآمد کرانے کے لیے، اس میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر بڑے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے. کوئی مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کوئی عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جو اعتراض کرے گا اس کے خلاف یہ سزائیں ہوں گی، یہ ایکشن لیا جائے گا. تو وہ ہومو سیکچولیٹی کو بھی آپ فروغ دے رہے ہیں اور آگے چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کا نظام پاکستان میں ایسے ہی آ جائے جیسے یورپ کے اندر چل رہا ہے، جیسے ان کا معاشرہ مادر پدر آزادی کا شکار ہے، ایسی ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ہو جائے. اور بھی کئی باتیں ہیں، اگر آپ خود پڑھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. شاید میں یہاں اتنا کھل کے اس کو بیان نہ کر سکوں.